اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا إيمانا وفقا ويقينا. اللهم اهد قلبي وسدد لساني واسلل سقيمة قلبي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کمپیشن اینڈ نیگلیکٹڈ سنہ میں آپ سب کو مرحباً و اہلاً. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری کے ساتھ آج کی سیشن کا آغاز کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا رب الرحمن جل جلالہ، جس نے اپنے بارے میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ اس کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور اس جہاں میں ہر رحمت دراصل اسی کی رحمت کے آثار ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی الرحمن ہے جس نے رحمت کی تمام قسمیں، تمام ٹائپس، تمام فارمز تخلیق کی ہیں اور اپنے بندوں کو اپنی رحمت میں سے عطا فرمایا ہے. اور اسی جذبہ رحم کے تحت ہم بندے، ہم انسان ایک دوسرے کے اوپر رحم کرتے ہیں، اس کمپیشن کا اظہار کرتے ہیں. رحمتوں کے سارے خزانے الرحمن جل جلالہ کے پاس ہیں، اور اس رحمت، اس جذبہ رحم کو چینل کرنے کے لیے، اس جذبہ رحم کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنے کلام کے ذریعے سے بتایا ہے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتایا ہے کہ الرحمن کی رحمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے، الرحمن کی رحمتوں سے مستفید ہونے کے لیے لازم ہے کہ ہم الرحمن کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں، اور الرحمن کے بھیجے ہوئے کلام کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں، الرحمن کے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ الرحمن ہے، اور اس جہان میں اس نے اپنی ساری رحمت کو بکھیر دیا ہے، پورے ہر جگہ اس کی رحمت، اس کے احسانات نظر آتے ہیں جو اس نے اپنی مخلوق پر کیے ہوئے ہیں. اس رحمان نے اب اس بات کو پسند فرمایا ہے اپنے بندوں کے لیے کہ وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ رحیم اور شفیق ہوں، اور وہ اس پسندیدہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پسندیدہ لائف سٹائل کو اپنائیں، وہ پسندیدہ سائیکالوجی کو اپنائیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں دی ہے، ہمیں سکھائی ہے. وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے.
تو بڑی امیزنگ بات ہے یہ کہ یہ ساری کائنات، یہ ہر مخلوق، ساری کی ساری کائنات، اس پر اللہ الرحمن کی رحمت چھائی ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں پر مہربان ہیں، خاص طور پر مومنین پر رحمت کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں وہ طریقے سکھائے ہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، جن کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے پر رحم کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الرحمن ہے، ان کو یہ پسند ہے کہ وہ خود بھی اپنی ساری مخلوقات پر رحم کریں، اور ان کو یہ بات بھی پسند ہے کہ اس کے بندے ایک دوسرے پر رحم کریں، ایک دوسرے کے ساتھ شفیق ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ کائنڈ ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ معاملہ کریں۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں جو زندگی گزارنے کے جو ادب آداب سکھائے گئے ہیں، جو طریقے سکھائے گئے ہیں، جو ایٹیکیٹ سکھائے گئے ہیں، جو سویلائز مینر سکھائے گئے ہیں، ان سب کی روٹ میں اگر آپ دیکھیں تو وہ جذبہ رحم ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے اندر اس کو ڈالا ہے، اس کو چینل یا اس کا اظہار کروانا چاہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہ صرف الفاظ کے ذریعے سے بلکہ اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، ان ادب آداب کے ذریعے سے جس کے ذریعے سے انہوں نے زندگی گزاری، انہوں نے ہمیں سکھایا کہ ٹرو کمپیشن کیا ہوتا ہے، یا ٹرولی کائنڈ ہونا، مہربان ہونا، مشفق ہونا کیسے ہوتا ہے۔ اور اس کا تعلق جو ہے جب انسان اندر سے رحم دل ہوتا ہے تو اس کا اظہار جو ہے اس کے رویوں میں ہوتا ہے، وہ رویے جو وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کرتا ہے، یعنی انٹریکشن یا انٹرپرسنل لیول کے اوپر جب ایک انسان انٹریکٹ کرتا ہے تو اس کے رویوں میں، اس کے برتاؤ میں، اس کے سلوک میں، جس قسم کا بھی وہ سلوک ہے اس میں اظہار ہوتا ہے کہ وہ رحم کا جذبے کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے یا بے رحمی کے ساتھ کر رہا ہے۔ تو بے رحمی سے کام کرنا بد اخلاقی ہے، بے ادبی ہے، رائٹ۔ اور رحم کے جذبے کے ساتھ کام کرنا، یہ جو جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دراصل اخلاق ہے، کردار ہے، با ادب ہونا ہے۔ اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری کمپیشن کی یہ کلاس جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر بیسڈ کلاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ادب آداب ہمیں سکھائے ہیں، اور امام بخاری نے ان تمام چیزوں کو کمپائل کیا ہے اپنی کتاب میں، صحیح بخاری میں ایک چیپٹر ہے جس کا نام ہے کتاب الادب۔ اور اس کتاب الادب میں ہم دیکھیں گے مختلف واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، مختلف فرمان جو کہ صحابہ کرام نے بیان کیے ہیں، اور جن کے ذریعے سے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے جذبہ رحم کا اظہار کن کن رویوں اور کن کن سلوک میں ہوتا ہے۔ اور وہ سلوک جس کو ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ شاید سبھی لوگ یہ کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا ہے۔ اور وہ کیوں منع فرمایا ہے؟ کیونکہ وہ انسان کے بے رحمی کے جذبے کو پریویل کرواتا ہے، یا وہ جذبہ بے رحمی جو ہے وہ جب پریویل کرتی ہے تو انسان دوسروں کے ساتھ بد اخلاق ہو جاتا ہے، یا ان کو ہرٹ کرتا ہے۔ اور ہم پچھلے کئی ویک سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جذبہ رحم کا جو سلوک کا جو سب سے پہلا حقدار لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ہمارے والدین ہیں۔ اور اس حوالے سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ والدین کی فرما برداری، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ سکھایا ہے، جو رویہ سکھایا، قرآن مجید میں جو سکھایا گیا ہے، وہ ہم سب دیکھ رہے تھے۔ اور اس حوالے سے ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ایون اگر کسی کے پیرنٹس نان مسلمز بھی ہوں، تب بھی اس کو اپنے والدین کے ساتھ، نان مسلم پیرنٹس کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہی کرنا ہے، رحم کے ساتھ بھی ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ اور آج ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہم چیپٹر شروع کر رہے ہیں کتاب الادب میں، وہ ہے باب صلۃ الاخ المشرک، یعنی اگر آپ کا کوئی نان مسلم بھائی ہے تو اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا۔ آپ سب کو میری صحیح بخاری کی بک کا پیج نظر آ رہا ہے؟ اوکے،
تو اسلام ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ الرحمن ہمارے جذبہ رحم کی اظہار جو ہے وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ جو ہمارا انٹریکشن ہے اس کے اندر اس کا اظہار اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کا حکم دیتے ہیں، رائٹ؟ تو یہ جو رویہ ہے کہ باب صلۃ الاخ مشرک بھائی کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا، تاکہ انسان جو ہے وہ جب اپنے نان مسلم بھائی کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے، اس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے، تو وہ اس میں بھی ایک حسن سلوک کا معاملہ ہوگا۔ اور جیسے کہ ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے جو آپ میں سے جو لوگ میرے ساتھ ایمان ایکسپلین میں تھے، اس میں ہم یہی بات کنکلوسیو جو بات ہم نے پڑھی ہے وہ یہی ہے کہ ان کے ساتھ حسن معاملہ اور حسن سلوک کیا جائے گا۔ یہاں پر جو حدیث ہے ہمارے پاس 5981، یہ امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا عبد العزیز بن مسلم حدثنا عبد الله بن دینار قال سمعت ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول، امام بخاری اپنے ٹیچر موسیٰ بن اسماعیل سے رپورٹ کرتے ہیں، وہ عبد العزیز بن مسلم سے، وہ عبداللہ بن دینار سے۔ عبداللہ بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کو سنا، وہ فرما رہے تھے کیا کہ رعا عمر خلتاً سیراء تباع، حضرت عمر نے ایک ریشمی دھاری دار جوڑا فروخت ہوتے ہوئے دیکھا۔ ابن عمر کیا کہہ رہے ہیں کہ عمر بن خطاب نے ایک سلک کا ڈریس دیکھا جو کہ سیل ہو رہا تھا، بیچا جا رہا تھا۔ فقالا، تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابتع هذه والبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ خرید لیجئے تاکہ جمعے کے دن اور وفود کی آمد پر آپ اسے زیب تن کر سکیں، آپ اسے پہن سکیں، رائٹ؟ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما یلبس هذه من لا خلاق له، اسے تو صرف وہ پہن سکتا ہے، اسے تو صرف وہ پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی اگر اسے پہن لیا تو پھر آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، آخرت میں حصہ نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فأوتي النبی صلی اللہ علیہ وسلم منها بحلل، تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح کی کئی سلکن ڈریسز آئے۔ فأرسل إلى عمر بحلة، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوڑا سیدنا عمر کو بھیج دیا۔ فقالا، تو حضرت عمر نے کہا، کیف البسها وقد قلت فيها ما قلت، میں اسے کیوں کر پہن سکتا ہوں جبکہ آپ نے اس کے متعلق اس سے پہلے جو فرمایا تھا، یعنی جو آپ نے اس کے متعلق ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا اس کو پہننے میں، آپ اس کی ممانعت کر چکے ہیں، تو اب میں کیسے پہنوں یہ جوڑا جو آپ نے مجھے گفٹ بھیجا ہے۔ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لم اعتکها لتلبسها، میں نے یہ تمہیں پہننے کے لیے نہیں بھیجا ہے، ولیکن تبیعوها او تکسوها، لیکن اس لیے دیا ہے کہ تم اسے بازار میں فروخت کر دو یا کسی دوسرے کو گفٹ کر دو۔ فارسل بها عمر الى اخ له من اہل مکہ، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے وہ جوڑا اپنے ایک بھائی کو بھیج دیا جو مکہ مکرمہ میں رہتا تھا، قبل ان یسلم، اور ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، رائٹ؟ تو حضرت عمر نے ایک تحفہ جسے وہ خود استعمال نہیں کر سکتے تھے، اسے انہوں نے اپنے نان مسلم بھائی کو بھیج دیا۔ اور اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایک تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ حضرت عمر کا یہ جو بھائی تھا یہ ہاف بردر تھا ان کا، یہ شخص عثمان بن حکیم ہے، رائٹ؟ یعنی ان کا سیدنا عمر کا یہ سگے بھائی نہیں تھے بلکہ ہاف برادر تھے، یعنی ان کی ماں کی سائڈ سے بھائی تھے یہ، رائٹ؟ تو وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے تو ان کو بھیج دیا، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ سیکنڈ جو چیز ہم اس سے لے رہے ہیں، ہم اپنی زندگی کے لیے کیا سیکھ سکتے ہیں کہ ایسا تحفہ یا ایسی کوئی چیز جو کسی مسلمان کو استعمال کرنی جائز نہیں ہے تو وہ کسی نان مسلم کو گفٹ میں دی جا سکتی ہے، مگر یہ کہ وہ حرام چیز نہ ہو، رائٹ؟ مثلاً شراب وغیرہ، یعنی اگر اللہ نہ کرے کسی کے پاس شراب ہے تو وہ اس کو کسی نان مسلم کو بھی گفٹ نہیں دے سکتا کیونکہ وہ آلریڈی حرام ہے، رائٹ؟ لیکن یہ چیز جو تھی یہ ناپسندیدہ ہے، ممانعت ہے، تو اس لیے یہ دی جا سکتی ہے۔ تو سیدنا عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا کردہ ریشمی جوڑا اپنے مشرک بھائی کو بھیج دیا۔ اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ اپنے نان مسلم
رشتہ داروں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنی چاہیے. اور یہاں پر ہم صلہ رحمی کا انداز کیا دیکھ رہے ہیں؟ گفٹس بھیجنے میں، رائٹ، یہ معلوم ہو رہا ہے. اگلا جو ہمارا ٹائٹل ہے وہ ہے باب فضل صلۃ الرحم، صلہ رحمی کی فضیلت. صلہ کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ جوڑنا، رائٹ، اس طرح ملانا کہ وہ چمٹ جائے، جڑ جائے. اور اس کا اپوزٹ ہے ہجران یعنی چھوڑ دینا. تو صلۃ الرحم، رحم کہتے ہیں وomb کو، تو رشتہ داری کو جوڑنا. تو رشتہ داری کو جوڑنے کی فضیلت یا اس کی جو اچھائی ہے وہ یہاں پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے. امام نووی جو کہ اسکالر ہیں وہ کہتے ہیں صلہ رحمی رشتہ داروں پر اس انداز میں احسان کرنا ہے کہ وہ صلہ رحمی کرنے والے کے اور جس کے ساتھ صلہ رحمی کی جا رہی ہو اس کے حالات کے مطابق ہو، رائٹ، یعنی اکارڈنگلی ہو. آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، آپ کا بہن ہے، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے کزن ہیں، آپ کے خالہ ماموں پھوپھی چچی، جو بھی رشتہ دار ہیں، اس انداز میں صلہ رحمی کرنا کیا، اس انداز میں اچھا سلوک کرنا جو کہ اکارڈنگلی ہو، یعنی حالات کے مطابق ہو. کبھی یہ مال کے ذریعے سے ہو سکتی ہے، کبھی گفٹس کے ذریعے سے ہو سکتی ہے، کبھی کوئی تحفہ بیچ کے ہو سکتی ہے، کبھی سلام دعا کر کے ہو سکتی ہے، کبھی اپنے گھر پہ دعوت کر کے ہو سکتی ہے، کبھی ان کو ایجوکیٹ کر کے ہو سکتی ہے، کبھی اچھا مشورہ دے کے ہو سکتی ہے، رائٹ. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر فیملی میں کچھ لوگ کچھ کاموں کے ماہر ہوتے ہیں. عام طور پر جب کسی خاندان میں کوئی یہ کام ہو رہا ہوتا ہے مثلاً شادی وغیرہ، تو لوگ عام طور پر انہیں رشتہ داروں کو اپروچ کرتے ہیں. تو اگر کوئی اپنے کسی رشتہ دار کو کسی معاملے میں مدد دے رہا ہے تو یہ بھی دراصل کیا ہوگا، یہ بھی صلہ رحمی کی کیٹیگری میں آئے گی، رائٹ. یہ سارے طریقے، یہ سارے کام جو ہیں، یہ ساری مدد جو ہے، جو آپ کسی کو گھر بنوانے، مثلاً جب گھر بنوا رہے ہوتے ہیں تو اپنے رشتہ داروں کو پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کا آرکیٹیکٹ کون تھا، آپ کا کنسٹرکٹر کون تھا، اسی تو آپ ان کو جو ہیلپ کرتے ہیں، یہ بھی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک میں ہی آتا ہے، رائٹ. تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی جو فضیلت ہے، جو اس کی اچھائی ہے، وہ ہم حدیثیں کچھ پڑھیں گے یہاں پر. اور جو چیز ہم سیکھیں گے ایک تو یہ کہ رشتہ داروں کے ساتھ یا رحم کے رشتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہی کرنا ہے. یعنی ہمارے جذبہ رحم کے اظہار کا جو اب جو سیکنڈ کیٹیگری آ رہی ہے، یعنی والدین کے بعد اب جو آ رہے ہیں وہ رشتہ دار ہیں. اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں جو چیز موٹیویٹ کرے گی وہ یقیناً یہ بات کہ اس کی کتنی فضیلت اور اہمیت ہے یا اس کا کیا فائدہ ہے، جو کہ انشاءاللہ ان حدیثوں میں ہم پڑھیں گے. تو کسی بھی طریقے سے اپنے رشتہ داروں کی ہیلپ کر دینا، ان کو شولڈر کر دینا، ان کا ہاتھ بٹا لینا، ان کا دل ہلکا کر دینا، ان کا دل خوش کر دینا، یا پھر فزیکلی خدمت کر کے یا اپنے مال کے ذریعے سے خدمت کر کے، یعنی ایموشنل، فزیکل، سائیکولوجیکل ہر اعتبار سے سپورٹ کرنا، اچھا سلوک کرنا، اس کیٹیگری میں آئے گا صلہ رحمی میں. ٹھیک ہے، یعنی ایک بہت براڈر کیٹیگری ہے اور کسی ایک کام کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف صلہ رحمی صرف یہ آتا ہے، نہیں. لوگوں کے حالات کے مطابق، لوگوں کی اکارڈنگلی، ان کو جس چیز کی ضرورت ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ان کو سپورٹ کرنا صلہ رحمی کہلاتا ہے، رائٹ. تو حدیث 5982 حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں جس میں امام بخاری کہتے ہیں حدثنا ابو الولید حدثنا شعبۃ قال اخبرنی ابن عثمان قال سمعت موسى بن طلحة عن ابی ایوب قال. امام بخاری اپنے ٹیچر ابو الولید سے رپورٹ کرتے ہیں، وہ شعبہ سے. شعبہ کہتے ہیں مجھے ابن عثمان نے خبر دی، ابن عثمان کہتے ہیں کہ مجھے موسیٰ بن طلحہ نے، ان کو ابو ایوب کہتے ہیں قیلہ کہا گیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، عرض کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت تک لے جائے. اور اس سوال سے لگتا ہے کہ جن صحابی نے یہ سوال کیا تھا یہ ان کا جینوئن کنسرن تھا. وہ جنت میں جانا چاہتے تھے، اور آف کورس جب ایک انسان جنت میں جانا چاہتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ جہنم سے بچنا چاہتا ہے، رائٹ. تو وہ عمل معلوم کر رہے ہیں، اس عمل کی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ بتایا جائے جو جنت میں لے جائے. جنت میں لے جانے والا کام کون سا ہے؟ اور جنت میں ہر وہ انسان جانا چاہتا ہے جس کو جہنم سے ڈر لگتا ہے. آپ میں سے کس کس کو ڈر لگتا ہے جہنم سے؟
जहन्नुम से सबको डर लगता है, कौन है ऐसा जिसको जहन्नुम से डर नहीं लगेगा, राइट? तो इंसान हर सूरत में ये कोशिश करता है कि मैं कोई ऐसा काम ना करूं जो जहन्नुम में ले जाए, बल्कि मैं ऐसे काम करूं जो जन्नत में ले जाए। तो ये सवाल जो है किसी इंसान के जेन्युइन कंसर्न का इजहार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया गया, कोई ऐसा अमल बताइए जो मुझे जन्नत तक ले जाए। और अगली हदीस है जो कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब इसमें मालूम होगा। हदसनी अब्दुर्रहमान इब्न बिश्र, हदसना बहज़, हदसना शुअबा, हदसना इब्न उस्मान इब्न अब्दुल्लाह इब्न मौहब व अबूहु उस्मान इब्न अब्दुल्लाह। इमाम बुखारी अपने टीचर अब्दुर्रहमान बिन बिश्र से बयान करते हैं, वो बाहज़ुन से नरेट करते हैं, वो शुअबा से, शुअबा इब्न उस्मान से, वो मौहब से, और वो अपने वालिद से उस्मान बिन अब्दुल्ला। और उस्मान बिन अब्दुल्ला कहते हैं अन्नहुमा समिअ मूसा इब्न तलहा अन अबी अय्यूब अल अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु। वो कहते हैं कि हमने मूसा बिन तलहा से सुना, और वो अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिपोर्ट करते हैं कि अन्ना रजुलन क़ाला या रसूलल्लाह, कि एक शख्स ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, अखबिरनी बिअमलिन युदखिलुनी अल जन्नह, कोई ऐसा अमल बताइए जो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। फ़क़ाल अल-क़ौम मा लहू मा लहू, लोगों ने कहा इसे क्या हो गया, इसे क्या हो गया। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरबुन मा लहू, वो जरूरतमंद है, क्या हुआ है उसे। यानी लोग हैरान हो गए कि ये कैसा सवाल है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, वो उसको जरूरत पेश आ रही है, वो जानना चाहता है कि जन्नत में कौन सा अमल लेके जाएगा, राइट? तो पूछ रहा है क्या हुआ है, मतलब ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त सवाल है। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तअबुदल्लाह ला तुश्रिकु बिही शैआ, अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना करो, पहली चीज। व तुक़ीमुस्सलात, और नमाज कायम करो, व तुअति ज़कात, और ज़कात अदा करो, व तसिलु रहम, और सिलाए रहमी करते रहो, ज़रहा, अब मेरी मुकनी को छोड़ दो, अब इसे छोड़ दो। यानी इससे क्या पता चल रहा है, काला रावी कहते हैं कि अन्नहु काना अला राहिलतिही, गोया कि आप उस वक्त अपनी सवारी पर सवार थे, राइट? तो बेसिकली इससे अंदाजा हो रहा है, और हो सकता है इसी वजह से लोगों ने कहा हो कि इसे क्या हो गया। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर सवार हैं और उनसे सवाल पूछ रहा है एक शख्स कि जन्नत में ले जाने वाला अमल कौन सा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली चीज क्या बताई, अल्लाह की इबादत करना, उसके साथ किसी को शरीक न करना, व तुक़ीमुस्सलात, नमाज का क़याम, व तुअति ज़कात, व तसिलु रहम, सिला रहमी करते रहो। तो सिला रहमी इस हदीस से एस्टैब्लिश हो रहा है कि सिला रहमी जन्नत में ले जाने वाले कामों में से एक काम है, राइट? और सिला रहमी जैसे कि मैंने अर्ज किया, यानी रिश्तेदारों के साथ हर सूरत में अच्छा सलूक करना है, वो सलूक करना है जिसका हुक्म अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। और ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस रिश्तों को या रहम के रिश्तों को कनेक्ट रखना अच्छे सलूक के साथ, जैसे कि इसकी फजीलत हमने देखी, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इवन इसको काटना जो है उसको गुनाह करार दिया गया। अगली हदीस हम देखते हैं, अगला टाइटल भी देख लेते हैं और फिर इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर एक कलेक्टिव उस पर बात करेंगे। बाबु इस्मिल क़ातिअ, क़तअ रहमी करने वाले का गुनाह। हदसना यहया इब्न बुकैर, हदसना लैस अन उक़ैल अन इब्न शिहाब अन्न मुहम्मद इब्न जुबैर इब्न मुतअम क़ाल इन जुबैर इब्न मुतअम अख़बरहु अन्नहु समिअ अन्नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल। इमाम बुखारी अपने टीचर यहया इब्न बुकैर से रिपोर्ट करते हैं, वो लैस से, वो उक़ैल से, वो इब्न शिहाब से, और वो मोहम्मद बिन जुबैर बिन मुतअम कहते हैं कि जुबैर बिन मुतअम ने खबर दी है उनको कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने सुना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए कि ला यदखुलुल जन्नत क़ातिउन, रिश्ता तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। अब अगर रिश्ता तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा तो फिर कहाँ जाएगा वो? ऑफ कोर्स फिर वो जहन्नम में जाएगा। तो बेसिकली ये दोनों हदीसें हमें क्या बता रही हैं कि सिला रहमी करने वाला जन्नत में जाने वाला अमल है, और सिला रहमी को काटने वाला, रिश्ता काटने वाला, ये जहन्नम में ले जाने वाला अमल है। तो बेसिकली रिश्तेदारों के साथ जो सलूक है, रिश्तेदारों के साथ जो रवैया है, उसके 3 लेवल्स हैं।
ایک ہے صلہ رحمی، یعنی ان کو کنیکٹ کر کے رکھنا، جس کی فضیلت ہم نے پڑھی ہے. اور اس میں کا مطلب کیا ہے کہ رشتہ دار آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہو نہ ہو، آپ کنیکٹڈ رہیں ان سے، ان کے حقوق ادا کرتے رہیں، چاہے وہ آپ کو پوچھیں نہ پوچھیں. وہ آپ کے حقوق ادا نہیں بھی کر رہے لیکن آپ کر رہے ہیں. یہ ہے صلہ رحمی. دس از دا ٹاپ موسٹ لیول جس کو اختیار کرنے کو ہمیں کہا گیا ہے. سیکنڈ جو لیول ہے وہ ہے مکافہ. مکافہ کا مطلب ہے کہ رشتہ دار جب اچھا سلوک کریں تو اچھا سلوک کریں، رشتہ دار نہ کریں اچھا سلوک تو نہ کریں. یعنی مکافہ ایک طرح سے بدلے میں کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ وہ سلوک کرنا جو وہ ہمارے ساتھ کریں. اور یہ عام طور پر لوگ کرتے ہیں. تیسرا جو ہے، اور یہ یاد رکھیے یہ مکافہ جو ہے صلہ رحمی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بدلے میں کرنا. جو تھرڈ لیول ہے وہ ہے قطع رحمی. آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا. قطع کا مطلب ہوتا ہے ٹو کٹ، کاٹ دینا. کس کو؟ رحمی، رحم کے رشتہ داروں یا رشتہ داروں کو کاٹ دینا. ٹھیک ہے، یعنی اپنے رشتہ داروں سے تعلق نہ رکھنا، بول چال بھی نہ ہو، یا پھر ان کی کوئی ضرورت ہو اسے آپ پورا نہ کریں یا وہ آپ کی پورا نہ کریں، ان کی کوئی مدد نہ کرنا، ان کے کوئی کام نہ آنا، یعنی کوئی خبر گیری نہ کرنا، کچھ نہ رکھنا، کوئی تعلق ہی نہ رکھنا. ٹھیک ہے. یہ جو لاسٹ لیول ہے قطع رحمی، یہ بدترین مرتبہ ہے، اور جیسے کہ ہم نے حدیث میں دیکھا کہ یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے. ایسا کرنے والے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ لعنت بھیج دیتے ہیں. تو رشتہ داروں کے ساتھ تعلق رکھنے کا ایک کرائیٹیرین، ایک اسٹینڈرڈ، ایک مطلوبہ معیار جو ریکوائرڈ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے. اب دیکھیے نا، ہمارے ارد گرد ہمارے خاندان ہیں اور فرینڈز ہیں، ایکوینٹنسز ہیں، نیبرز ہیں، یو سی لاٹس آف پیپلز جو کہ ہمارے اراؤنڈ ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے جو ہمارے جذبہ رحم کے حوالے سے جو لوگ مستحق ہیں وہ ہمارے پیرنٹس ہیں. ٹھیک ہے، پیرنٹس اچھے ہوں برے ہوں، مسلمان ہوں نان مسلم ہوں، ہمارے اچھے سلوک کے وہ مستحق رہیں گے. اور پھر اس کے بعد پھر جنرل لوگ، جنرل رشتہ دار آ جاتے ہیں، بہن بھائی ہوں، ددیال کے رشتہ دار ہوں، ننیحال کے رشتہ دار ہوں. تو ان سے جو اسٹینڈرڈ، جو ریکوائرڈ چیز ہے میرے اور آپ سے، ہر مسلمان سے، دین ہمارا کیا سکھاتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ صلہ کر کے رہیں، آپ کنیکٹڈ رہیں ان کے ساتھ، رحم کو کنیکٹ رکھیں. رحم ووم کو کہتے ہیں. سارے رشتے کہاں سے وجود میں آتے ہیں؟ ماں کے ووم سے ہی آتے ہیں نا. مثلا ہماری امی سے ہم پیدا ہوئے اور ہماری امی سے دوسرے بہن بھائی پیدا ہوئے، تو ہم سب کنیکٹ ہو گئے اس رحم کی وجہ سے. تو ان کے ساتھ ریکوائرڈ جو اسٹینڈرڈ ہے وہ یہ کہ آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، میل ملاپ رکھیں، کنیکٹڈ رہیں، ان کو دیں، چاہے وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں یا نہ کریں. ٹھیک ہے. مثلا انہوں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے جواب دے دیا، یہ صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی یہ ہے وہ آپ کو سلام کریں نہ کریں آپ سلام کریں. صلہ رحمی یہ ہے وہ آپ کے سلام کا جواب دیں یا نہ دیں آپ سلام کریں. ٹھیک ہے. جو آپ کو دے اس کو بھی دیں، جو نہ دے اس کو بھی دیں. صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جس نے مجھے گفٹ دیا میں اس کو دوں گی اور جس نے مجھے گفٹ نہیں دیا میں اس کو نہیں دوں گی. نو نو نو، یہ تو مکافہ ہو گیا. میرے اور آپ کے رحم کے جذبہ نرچر کہاں ہوگا؟ جب میں اس لیے دوں گی کہ مجھے کسی کو اس لیے دینا ہے کیونکہ وہ میرا رشتہ دار ہے، چاہے وہ مجھے دے رہا ہے یا نہ دے رہا ہے. آپ اس سے اوپر اٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مفہوم سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ آپ بدلے میں اچھا سلوک کریں. صلہ رحمی یہ ہے کہ جب رشتہ داری توڑی جائے تو اس سے ملایا جائے. رشتہ توڑنے والوں سے رشتہ ملائیں، جو آپ سے نہ ملے آپ اس سے ملنے چلے جائیں، جو آپ کو نہ دے آپ اس کو دے دیں، جو آپ سے بد اخلاقی برتے آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اور یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ رشتہ دار اگر آپ کے ساتھ برا سلوک بھی کر رہے ہیں تو آپ کے سلام کا جواب نہیں دے رہے تب بھی آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے خلیل نے مجھے 7 باتوں کا حکم دیا. میرے خلیل سے مراد ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے مجھے 7 باتوں کا حکم دیا. ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ قرابت دار سے تعلق قائم رکھوں. قرابت دار کون ہے؟ رشتہ دار. اگرچہ وہ پیٹھ پھیرے یعنی نہ بات کرے، منہ موڑ لے آپ سے، پھر بھی کسی نہ کسی طرح سے آپ تعلق قائم رکھیے. اور اب تو تعلق قائم رکھنے کے بہت ہی سارے طریقے ہیں. کہ پہلے زمانے میں تو
जाना ही पड़ता था। यही वजह थी कि रिश्तेदार एक दूसरे के घर बहुत आते थे, और फिर जो रिश्तेदार नहीं आते थे उनके साथ लेटर राइटिंग होती थी, खतूत लिखे जाते थे, ठीक है, पोस्टमैन आके दे जाता था खत। अब तो वो सब भी नहीं रहा, फिर वो ईमेल्स आ गई, अब वो भी नहीं, अब तो बिल्कुल सिंपली आप एक छोटा सा मैसेज, और आमतौर पर हमने देखा है कि व्हाट्सएप के अंदर बहुत सारे मैसेजेस खूबसूरत अल्फाज के साथ लोगों ने बना भी दिए, हमें कोई वो भी बनाने नहीं पड़ते। तो अगर वो भी आप एक ऐसे रिश्तेदार हो जो कि आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, जो है आपके साथ कभी अच्छा सलूक नहीं करता, तो लेकिन आप अपनी तरफ से एक अच्छा सलूक रवा रखने के लिए, क्योंकि वो रिश्तेदार हैं, अगर आप एक मैसेज भी भेज देते हैं तो वो आपकी हुस्न सलूक या सिला रहमी कंसिडर की जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इत्तकुल्लाह वसिलु अरहामकुम, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और सिला रहमी करो। क्यों? क्योंकि देखिए हमने अभी हदीस पढ़ी है कि सिला रहमी जन्नत में ले जाने वाले कामों में से है। राइट? तो कौन सा अमल इंसान को जन्नत में ले जा सकता है? सिला रहमी। राइट? और सिला रहमी बदले का काम नहीं है, बदले में सलूक करना नहीं है, बल्कि आप इनिशिएटिव लेंगे, आप प्रोएक्टिव होंगे और आप डिसाइड करेंगे अपने लिए कि मैं अपनी ज़िंदगी में ये डिसाइड करती हूँ कि मेरा कोई भी रिश्तेदार, चाहे वो मेरे साथ कोई भी सलूक करे, मुझे उसको सलाम करना है मुस्कुरा कर, मुझे उसका हाल अहवाल पूछना है, मुझे उसके साथ अच्छा अखलाक बरतना है। वो घर आ जाए, कोई भी घर आ जाए, चाहे वो कितना ही उसने आपको बुरा सलूक किया है, उसके साथ आपको अच्छी मेहमान नवाजी ही करनी है। जिसने नहीं दिया उसको देना है, जो बदअखलाकी करे उससे अच्छा अखलाक करना है। और इसी तरह एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ, उसने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, मैं सिला रहमी करता हूँ, वो रिश्ता कता करते हैं, मैं हुस्न सलूक उनके साथ करता हूँ, मेरे साथ बदसलूकी करते हैं, मैं उनकी ज़्यादती को ठंडे दिल से बर्दाश्त करता हूँ, लेकिन वो फिर भी मेरे साथ बदसलूकी ही करते हैं। यानी आमतौर पर होता है लोगों को जब ये कहें ना कि आपने बुरा सलूक के बदले में अच्छा सलूक ही करना है, तो लोग कहते हैं कि नहीं ये कैसे हो सकता है। अब आप देखिए उसका फायदा है एक्चुअली। तो अब मैं इंशाल्लाह आपको कुछ फायदे बताऊंगी सिला रहमी करने के, जिससे हमें इंशाल्लाह ताला ना सिर्फ हमें दलील मिलेगी, लॉजिक मिलेगी अपने आप को मनाने की और अपने आप को उस प्रिंसिपल पे लेकर आने की, और इसके साथ साथ हमें मोटिवेशन भी। और वो सारे जो सवालात हैं कि हमारे रिश्तेदार हमारे साथ ये सलूक करते, तो अब जवाब सुन लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर तुम सही कहते हो, यानी जो तुम बयान कर रहे हो ऐसा ही है अगर, तो तुम उनके मुंह में गरम राख डाल रहे हो। जब तक तुम अपने अमल को कायम रखोगे, अल्लाह की तरफ से तुम्हारा एक मददगार तुम्हारे लिए मुकर्रर रहेगा। ठीक है? तो सिला रहमी का जैसे कि मेजर फायदा, अल्टीमेट फायदा तो है कि इंसान जन्नत में जाएगा, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या फायदे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक, आपके इस फरमान के मुताबिक, अल्लाह की तरफ से एक मददगार आपको मिल जाता है। यानी आपका जो सामने वाला रिश्तेदार है वो तो आपके साथ बुरा सलूक कर रहा है, लेकिन आपके साथ कौन है? एक मददगार मुकर्रर है। ठीक है? तो सिला रहमी किसका हुक्म है? अपने आप को ये बताइएगा, अपने अपने माइंड को ट्रेन कीजिएगा कि सिला रहमी किसका हुक्म है? अल्लाह का हुक्म है। किसने ताकीद की है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद की है। राइट? ईमान लाने के बाद अल्लाह का महबूब तरीन अमल है। और ये हमें कैसे पता चलता है? खसम कबीला का एक आदमी था, वो कहता है मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम के साथ बैठे हुए थे। मैंने कहा आप हैं वो जो यकीन रखते हैं कि वो अल्लाह के रसूल हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। यानी आके उसने, मुसलमान नहीं था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके कंफर्म किया है कि आप हैं वो रसूल जो कि ये कहते हैं। कसम कबीले का वो शख्स कहते हैं मैंने फिर अर्ज किया, अल्लाह के रसूल कौन से अमाल अल्लाह को ज्यादा महबूब हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह पर ईमान। उस शख्स ने कहा फिर कौन सा अमल ज्यादा प्यारा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिला रहमी। तो ईमान लाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान में अल्लाह पर ईमान लाने के बाद सबसे महबूब अमल अल्लाह ताला को सिला रहमी है। वो शख्स कहता है मैंने फिर कहा फिर कौन सा अमल ज्यादा प्यारा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नेकी का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना। ठीक? तो 3 लेवल्स हमें मिल गए। सबसे टॉप मोस्ट अमल अल्लाह को महबूब, अल्लाह पर ईमान, दूसरा टॉप मोस्ट सिला रहमी, तीसरा टॉप मोस्ट नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना। फिर वो शख्स कहता है मैंने अर्ज किया ए अल्लाह के रसूल कौन से अमाल अल्लाह को नापसंद है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के साथ शिर्क करना। वो कहते हैं मैंने अर्ज किया फिर कौन सा अमल? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ता रहमी करना। वो कहते हैं मैंने अर्ज किया फिर कौन सा अमल? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुराई का हुक्म देना, नेकी से रोकना। तो 3 टॉप मोस्ट
محبوب عمل اور 3 ایسے عمل جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. سب سے زیادہ سخت ناپسند اللہ کو شرک ہے. دوسرے نمبر پر جو سخت ناپسند ہے وہ قطع رحمی ہے. اور تیسرے نمبر پر برائی کا حکم دینا اور نیکی سے روکنا. سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے ایام میں فرمایا تمہارے رشتہ دار تمہارے رشتہ دار تمہارے رشتہ دار، یعنی رحم کے رشتوں کو توڑنے سے بچنے کی تعلیم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے سارے رشتہ داروں کے اوپر ایک نظر ڈالیں. alright، ایک لسٹ بنا لیں ان کی، ننیحال ددیال دونوں طرف کی، سسرال کے رشتہ دار. اور یہ تو مینلی رحم کے رشتے ہیں، لیکن آف کورس سسرال کے رشتہ دار بھی حسن سلوک کے مستحق ہیں، یہ یاد رکھیے گا. پھر غور کریں کہ کون سے رشتہ دار ایسے ہیں جن سے بہت کم رابطہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر ان کو میسج کریں، فون کر لیں، جیسے آپ کو اکارڈنگلی جیسے آپ کے حالات ہیں، جس طرح آپ کے ان کے ساتھ حالات ہیں، حال پوچھیں. جو آپ سے ناراض ہے اس کو ایک اچھا سا کوئی میسج ڈال دیں. اور خاص طور پر ایک ٹپ ہے کہ کیونکہ جمعے کا دن ایک ایسا دن ہوتا ہے جس دن اعمال کا جو ہے وہ کرنا نیکی ہے اور ایک خوبصورت دن ہے، تو جمعے کے دن خاص طور پر اپنے رشتہ داروں کو پوچھ لیں. فیملی گروپس بنے ہوئے ہوتے ہیں سب کے، تو اس میں ایک میسج ڈال دیں سب کے لیے، سب تک پہنچ جائے گا. اور خواتین یاد رکھیے کہ اس معاملے میں بہت اہم رول ادا کرتی ہیں، بلکہ یوں کہیے کی رول ہے ان کا، کیونکہ وہی رشتے بنانے والی ہیں اور وہی رشتے کاٹنے والی ہیں. اس لیے آپ کی جو سائیکالوجی ہے رشتہ داروں کے حوالے سے، آپ کا جو سلوک ہے رشتہ داروں کے حوالے سے، وہ آٹومیٹیکلی آپ کے بچے سیکھ رہے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے بچوں کا مائنڈ ڈیولپ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس میں سلوک کریں، تاکہ آپ کے بچوں کی سائیکالوجی میں یہ چیز چلی جائے، ان کے مائنڈ سیٹس بن جائیں، ان کے طور طریقوں میں یہ چیز آ جائے، اور ان کو علیحدہ سے سیکھنا نہ پڑے، یا پھر وہ آئندہ جا کے رشتوں کو کاٹنے والے نہ بنیں. وہ بیٹیاں ہماری جو دوسرے گھروں میں جاتی ہیں، ان رشتوں کو اس گھر کو مضبوط کرنے والی بنے، وہ اس گھر کو توڑنے والی نہ بنے. کیونکہ قاتل کہاں جائے گا، کہاں جائے گا قاتل؟ وہ جنت میں نہیں جائے گا. رائٹ. تو اپنی ایگوز کو، اپنی نفرتوں کو، اپنی جو بھی برے سلوک ہوئے یا بری میموریز ہیں، ان سب کو آپ ڈیلیٹ کر دیں، ان ساری فائلز کو، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حقوق ان کے ادا کرنے کی پوری ایفرٹ کریں. اور اس حوالے سے جو مائنڈ سیٹ ہمیں بہت ہیلپ کرتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں، وہ یہ کہ اپنے آپ کو نا لوگوں کے برتاؤ کے اوپر فوکس نہ رکھیں اپنا. کیونکہ اگر ہم یہ گننے بیٹھ جائیں کہ کس نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، یا کون کیسا ہے، یا کس کے برے سلوک سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا کہ یہ ہمارے لیے اپنے دل میں کیا رکھتا ہے، تو یہ تو ایک ایسی اینڈلیس لسٹ ہے جس کو اپنے ذہن میں ریکال کرتے کرتے اور پھر یاد رکھنا اس کو، اور پھر جب وہ لوگ سامنے ہیں ان کے ساتھ وہ سلوک کرنا، آپ کی اور میری ساری مائنڈ اور اسپیس اور ہارٹ اسپیس ہی بھر دے گی یہ تو. اور اس کے باوجود بھی لوگوں کے رویے ہم کاؤنٹ کروا سکتے ہیں کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا اور اس نے میرے ساتھ یہ کیا. ٹھیک ہے. اور اگر اس میں آپ کی مائنڈ اسپیس اور ہارٹ اسپیس بھر گئی تو لازمی طور پر آپ کی جو ورک اسپیس ہے، جو آپ کی عمل کی اسپیس ہے، وہ بھی ساری اسی سے ہی بھری رہے گی. تو ایک کام کریں چھوٹا سا، ہم سب ان حدیث کی روشنی میں، جمعے کا دن ہے، بسم اللہ کرتے ہیں. اپنے مائنڈ کو آپ فوکس کریں اپنے رویے پہ کہ مجھے کیا کرنا ہے، اور اپنے آپ کو بتا دیں کہ میں نے اس بارے میں دوسری تھاٹ بھی نہیں لینی کہ دوسرے کا رویہ میرے ساتھ کیا ہے. اور سورۃ الاعراف ہمیں ایک بہت اچھی ٹپ دیتی ہے. آپ میں سے کچھ لوگوں نے اگر ڈیٹیل قرآن پڑھا ہے تو سورۃ الاعراف کے ٹورڈز اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے خذ العفو. خذ العفو کا کیا مطلب ہے؟ معافی کو پکڑ لو. اور یہ معافی کو پکڑنا بہت ہی اچھا ایک مائنڈ سیٹ ہے جس میں آپ اپنے آپ کو اس اصول پہ لے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ معافی کو پکڑ لو اور جاہلوں سے اعراض کر دو. یعنی اپنے پاس، میں نے اس کو اپنے لیے اس طرح لیا تھا کہ اپنے پاس میں مینٹلی اپنے آپ کو بتایا تھا میرے پاس بہت ساری معافیاں ہیں اور میں نے معافی کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے.
تو جہاں جس انسان سے کوئی قصور ہوتا ہے میں اس کو معافی پکڑا دیتی ہوں اپنے ہاتھ سے، رائٹ. اور عارض عن الجاہلین، اور جو لوگ جاہل ہیں، جو اگنورنٹ ہیں، جنہیں پتہ ہی نہیں ہے دین کا، جو کمزور ہیں، جو اپنی کمزوری، اپنی نادانی، اپنی لا علمی کی وجہ سے میرے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں، ان کو اگنور کرنا ہے. معافی پکڑاتے جائیں، اگنور کرتے جائیں. اس سے ہوتا یہ کہ جب یہ آپ کا اصول بن جاتا ہے اور جب یہ آپ کا مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے تو لٹرلی آپ دوسرے کے رویے سے اتنے بیگانے ہو جاتے ہیں کہ آپ اس کو نوٹس ہی نہیں کرتے کسی کا برا رویہ. یعنی جس چیز کو آپ توجہ دیتے ہیں وہ چیز بڑھتی چلی جاتی ہے. جب آپ اس پہ توجہ دیتے ہیں کہ اچھا کس نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا، آپ کہتے ہیں اچھا اس نے، ہم اس کے گھر گئے تھے تو اس نے دیکھو مجھے بیٹھنے کو نہیں کہا تھا. پھر اس کے بعد اب آپ یہی دیکھتے رہیں گے کہ اس نے آپ کو ٹی کیسے سرو کی، اس نے آپ کو کہا یا نہیں کہا، ایک دفعہ کہا، اب آپ کا دماغ اسی پہ چل جائے گا. لیکن اگر آپ خزل عفو رکھتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو اس پہ رکھ رہے ہیں کہ مجھے معافیاں پکڑ کے رکھنی ہے اور مجھے جاہل لوگوں سے اعراض برتنا، اور جاہل سے مراد یہ نہیں ہوگا کہ انہیں حقیر سمجھ کے کہ جی یہ تو جاہل ہے، اس کو پتہ نہیں، نہیں نہیں نہیں، یو آر کنسیڈریٹ ود دیم. آپ ان کے اس برے رویے کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ دے ڈونٹ نو ایکچولی، یا وہ کمزور ہیں یا وہ نادان ہیں، اس بنا پر کر رہے ہیں. تو جب آپ اپنے آپ کو معافی پہ رکھتے ہیں تو لٹرلی آپ دوسرے کے رویے کو نوٹ ہی نہیں کرتے کہ اس نے آپ کے ساتھ کیا کیا. اور بہت دفعہ کبھی آپ کسی کے ساتھ جائیں کہیں اور واپس آ رہے ہوں تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ دیکھیں اس نے آپ کے ساتھ کیا کیا. آپ کہتے ہیں کیوں، کیا کیا؟ کہتے ہیں انہوں نے تو آپ کو پوچھا ہی. آپ کہتے ہیں اچھا مجھے نہیں پوچھا. مجھے تو ایسا فیل نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ آپ کا فوکس جو ہے وہ دوسرے کا رویہ نہیں رہا. آپ کا فوکس کیا ہو گیا ہے؟ آپ کا فوکس اپنا رویہ ہو گیا ہے. آپ اپنے رویے کے بارے میں بڑے کنسرن ہیں، آپ اپنے رویے کے بارے میں بہت کیئرفل ہیں. وائی؟ کیونکہ آپ کو اپنے عمل کا جواب دینا ہے، دوسرے کے رویے کا جواب نہیں دینا. سمپل لاجک، بٹ اٹ ہیز این افیکٹ. اٹ ہیز این افیکٹ آن یور مائنڈ سیٹس، اٹ ہیز این افیکٹ آن یور بیہیویئر. آپ کی فوکس کس پر ہے، آپ کا توجہ کس پر ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں. اور وہ مکھی کی مثال تو ہمیشہ بہت ہی، اور یقیناً آپ نے سنی ہوگی اور ہمیشہ بہت افیکٹو ہوتی ہے، کہ شہد کی مکھی جو ہوتی ہے وہ تو پھول کے رس پہ بیٹھتی ہے، اور جو گندگی والی مکھی، عام مکھی ہوتی ہے، وہ گندگی پر جا کے بیٹھتی ہے. تو اب ڈیسائیڈ کر لیں کہ میں نے شہد کی مکھی بننا ہے یا میں نے گندی والی مکھی بننا ہے. گندی والی مکھی جو ہوگی وہ ہمیشہ دوسروں کے برے رویوں کے اوپر ہی اس کی نظر جائے گی، وہ اسی کو کیچ کرے گا، وہ اسی کو نوٹ کرے گا. لیکن جب آپ شہد کی مکھی ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کے رس کے اوپر جاتے ہیں. اور لوگوں کا رس کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اچھا ہی بنایا ہے. آپ ان سے ملتے ہوئے رس پک کر کے جائیں گے. اور کسی بھی انٹریکشن میں رس یا جوس یا سب سے امپورٹنٹ انگریڈینٹ پھول کا پک کرنا کیا ہے کہ آپ اس انٹریکشن سے اپنی آخرت میں آپ نے جنت لے لی. یہ اگر آپ کسی دن اپنے آپ کے ساتھ ایک کانورسیشن کر لیتے ہیں تو یہ آپ کی سائیکالوجی بن جاتی ہے. آپ اپنے لیے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. آپ اپنے لیے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ میں اخلاق کے اس معیار سے اپنے آپ کو نیچے نہیں کروں گی. میں ہر ایک انٹریکشن سے میں رس لے کے جاؤں گی. میں مکھی نہیں بنوں گی جو کہ لوگ، کیونکہ برا رویہ یاد رکھیے گندگی ہے. جو بھی کوئی کر رہا ہے وہ ایکچولی اگلینس لے کے آ رہا ہے اس انوائرمنٹ کے اندر، اس انٹریکشن کے اندر. گندگی، برائی، بدصورتی، اور مکھی جو ہے ایک عام فلائی جو ہے وہ جا کے اسی پہ بیٹھتی ہے. تو اگر آپ کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ گندی مکھی والا ہے، آپ وہی پک کریں گے. آپ لوگوں کو دیکھتے جائیں گے اور ان کے برے رویوں کو ہی نوٹس کرتے جائیں گے، ان کی پکچر میموری لیتے جائیں گے. لیکن اگر آپ شہد کی مکھی ہیں تو آپ اس انسان کو اس انٹریکشن میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس میں تو بہت ہی رس ہے، اب یہ رس مجھے لے کے جانا ہے تاکہ میں اس کا شہد بنا سکوں. اور وہ رس کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی انوائرمنٹ میں یاد رکھیے، آپ کا کوئی بھی رشتہ دار اگر آپ سے برا سلوک کر رہا ہے، اس نے تو آپ کو ایک ایسی اپرچونٹی دے دی ہے جنت کمانے کی کہ آپ کو تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. کیونکہ اگر وہ آپ کو یہ اپرچونٹی، وہ اگر آپ سے اچھا سلوک کرتے ہیں تو لازماً آپ بھی کرتے، لیکن اب اچھا سلوک کرنا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ کے لیے تو مددگار پرووائڈ کر دیا اس نے، اصولاً تو آپ کو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ کہاں یہ کہ ہم یہ سوال کریں کہ اگر کوئی ہمیں سلام نہیں کرتا تو ہم دوبارہ سلام کریں یا نہ کریں اس کو؟ ہمیں تو یہ پوچھنا چاہیے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو اب ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس کو ایک جزاک اللہ لکھ دیں، رائٹ؟ یہ ہے بیوٹی، یہ ہے رحم۔ اور جب انسان اس رحم کے لینس سے اس کو دیکھے گا تو آپ کہیں گے کہ یہ یار ویک ہے، نہیں پتا، جانے دو، چھوٹا ہے، عمر کا چھوٹا، رشتہ داری میں چھوٹا، یا یہ ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں کسی بھی اعتبار سے معلوم نہیں اس کی کیا ایشو ہوا، اس کو جانے دیں، معاف کر دیں، معافی پکڑا دیں، رائٹ؟ تو یہ کام انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں کرنا ہے، اور جب ہم یہ کام کریں گے اور اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ میں نے تو فضل اف، میں نے تو اف پکڑی ہوئی ہے، بہت ساری آف ہیں جو میں نے لکھ کے اپنے پاس مینٹلی رکھی ہوئی ہیں، اور میں وہ دیتی جاتی ہوں، اور پھر ایک وقت یہ آتا ہے کہ آپ لوگوں کے برے، یعنی شروع میں تو آپ معافی دیتے رہتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا، اس کے بعد پھر آپ ایک ایسے آپ کا مائنڈ سیٹ عادی ہو جاتا ہے، آپ کا ڈیولپ ہو جاتا ہے، جس میں اب آپ لوگوں کے برے رویوں کو نوٹس ہی نہیں کرتے۔ اور یاد رکھیے ایمان کی حلاوت، ایمان کی سویٹنس، ایمان کا مزہ اسی وقت آتا ہے جب آپ کسی ایسی سچویشن میں ہوں جہاں پر آپ کے ساتھ کوئی دوسرا برا رویہ کر رہا ہو اور آپ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق جمائے ہوئے ہیں، اس میں جو حلاوت ہے، اس اچھی رشتہ داری یا اس حسن سلوک کرنے میں جو سویٹنس آپ کو آئے گی، وہ آپ کو انیبل کرے گی کہ آپ اگلی دفعہ بھی پھر ساری سچویشنز میں آپ یہی کریں، رائٹ؟ تو یہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں، کیونکہ حدیث پڑھنے کا فائدہ ہونا چاہیے، رائٹ؟ اور یہاں پر چونکہ قاطع کی بارے میں فرمائے گئے تو میں کچھ حدیثیں آپ کو بتاؤں گی کہ قطع رحمی یا رشتے کو کاٹنے کے نقصانات کیا کیا ہیں۔ یہ نقصانات جاننا بھی مجھے اور آپ کو لاجیکلی لے کر آئے گا اپنے آپ کو اس رحم کے یا صلہ رحمی کے اسٹینڈرڈ یا اس اصول کے اوپر، رائٹ؟ قطع رحمی توڑنے کے یا قطع رحمی کرنے یا رشتے کو کاٹنے یا توڑنے کا جو نقصان ہے وہ یہ کہ ایسے شخص پر لعنت کی گئی ہے۔ سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ۔ جو لوگ اللہ کے عہد کو پکا کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اس چیز کو کاٹ دیتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسے ملایا جائے، یعنی رشتوں کو ملانے کا حکم دیا، وہ اسے کاٹ دیتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجیے کہ رشتہ داری کو قطع کرنے والے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ اسی طرح سورہ محمد آیت 22-23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ۔ بس اگر تمہیں حاکم بنا دیا جائے، عنقریب اگر تمہیں حاکم بنا دیا جائے تو اس کے سوا تم سے کچھ متوقع نہیں کہ تم زمین میں فساد کرو۔ اور تولیتم کا ایک اور معنی کیا گیا، بس اگر تم پھر گئے تو اس کے سوا تم سے کچھ متوقع نہیں کہ تم زمین میں فساد کرو اور اپنے رشتوں کو بالکل ہی کاٹ دو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، بس انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں اندھی کر دی، رائٹ؟ ہاں، اگر کوئی ہیوملیٹ کرتا ہے، بہت دفعہ یہ ہوتا ہے قریب کے رشتے ہوتے ہیں، آپ کے بہن بھائی ہوتے ہیں اور بہت دفعہ ایسے نادان ہو جاتے ہیں بہن بھائی یا بھائی کہ وہ اپنی وائفس کے سامنے یا اپنے بچوں کے سامنے آپ کو ناراض ہو جاتے ہیں یا انسلٹ کرتے ہیں، کوئی بھی سچویشن ہو سکتی ہے، اٹ ہیپنز ایکچولی، رائٹ؟ اور بہت دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ زندگی میں آپ ان کے ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس طرح کے حالات لے آتے ہیں کہ آپ ان کے اوپر فائنینشلی یا مورلی یا اخلاقی طور پر آپ ان کی ذمہ داری ہو جاتے ہیں، آپ کا کوئی نہیں رہتا تو وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جنرلی یہ دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ اعزاز دیتا ہے کہ ان کو اپنی بہنوں یا واپس آئی ہوئی بہنوں یا بیوہ بہنوں یا ایسی بہنوں کا کیئر کرنی پڑے، تو عام طور پر جنرلی یہ دیکھا گیا خاندانوں میں کہ وہ لوگ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، ایک انسلٹنگ وے ہوتا ہے، حالانکہ ان کو یہ اعزاز ملا ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے ان کی دنیا اور آخرت میں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کسی انسان کو چنتے ہیں کہ وہ نیکی کے اس کو بڑے کام کی اس کو اپورچونٹی دی جاتی ہے، لیکن چونکہ علم کی کمی ہے اس لیے عام طور پر لوگ اس کو نیکی کا موقع نہیں جانتے بلکہ وہ اس کو ایک برڈن سمجھتے ہیں، اور وہ بہن یا وہ بیٹی
یا وہ کوئی رشتہ دار پھوپھی خالہ جو بڑھاپے میں یا بے سہارا ہو کر آپ کے گھر آ جاتی ہے، تو وہ پھر لوگوں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے سامنے، بیوی کے سامنے انسلٹ کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں اگر کوئی خاتون ایک ایسے جگہ پر پھنس گئی ہیں یا اللہ تقدیر سے ایسی جگہ پر آ گئی ہیں، تو سب سے پہلے تو وہ اپنے آپ کو یہ بتائیں گے کہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اگر اللہ کا فیصلہ ہے تو یقیناً اس میں خیر ہے، مجھے اس میں سے خیر تلاش کرنی ہے. اور بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسلٹ کا انسان کے اوپر بہت برا اثر ہوتا ہے. تو یاد رکھیے، اس کو آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ میں اس انسلٹ کو معاف کروں گی، اور جب آپ معاف کریں گی تو آپ کے اوپر اس کا برا افیکٹ نہیں ہوگا. رائٹ، آپ سن لیں چپ چاپ، جواب نہ دے کوئی بھی، یقیناً کیونکہ اس سے برا وہ پھیلتا ہے، لیکن آپ دعا کرنا شروع کر دیں. یعنی جتنا وہ انسلٹ کر رہے ہیں وہ آپ کے بھائی یا کوئی بھی رشتے دار جس کے ساتھ آپ کا یہ معاملہ ہو رہا ہے، تو آپ اتنی ہی اندر ان کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیں. اور خاص طور پر بھائی وغیرہ جب ستاتے ہیں تو میں نے کسی کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کو بددعائیں دے رہے ہیں. خدا را یہ نہ کیجیے گا. رائٹ، جب اگر کوئی بھائی برا سلوک کرے ایون، تو آپ اپنے دل میں اس کو اتنی ہی دعائیں دیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ اسے معاف کر دیں، آپ اس کے دل کو ہدایت دیجیے. کیونکہ یہ جو سلوک وہ کر رہا ہے وہ ہدایت کے اوپر نہیں ہے، وہ بیچارہ جانتا ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے. شیطان نے اس کی نیکی کی اس موقع کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا کہ اس کو آپ کے خلاف اگینسٹ کر دیا کہ دیکھو یہ تو میرے سر پہ پڑی ہے، اور اس کا یہ بھی خرچہ کرو، اس طرح کی چیزیں، اوپر سے وائفس کی، اور اس طرح کے حالات ہو جاتے ہیں. تو آپ اس کو یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیجیے. تو بددعا تو نہیں کرنی، ٹھیک ہے، کبھی بھی کچھ ہو جائے بددعا نہیں کرنی. اور دوسرا کیا کرنا ہے، اس برے افیکٹ کو آپ سنیں ہی نہ، اور آپ مشغول کر رہے ہیں اپنے آپ کو انٹرنلی کہ آپ اس کے لیے دعائیں کرنا شروع ہو جائیں. ہم نے پہلے بھی پڑھ کر آئے ہیں، جیسے اگر آپ کوئی بھی آپ جمعے کی کلاسز میں جو میرے ساتھ ہیں، کہ اگر کسی کو ایسی جگہ جانا پڑ جائے جہاں پر اللہ کے دین کو برا بھلا کہا جا رہا ہے اور آپ کو وہاں بیٹھنا بھی ضروری ہے، تو پھر اس میں یہی ٹرک بتائی گئی ہے نا کہ آپ اپنے اندر ہی چلے جائیں، اور آپ اس سے ماحول کی تمام باتوں سے اپنے آپ کو کٹ آف کر لیں. یعنی ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت ہمیں دی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے باہر کے انوائرمنٹ سے کٹ آف کر سکتے ہیں، اور ہم اپنے دل میں کچھ سوچ سکتے ہیں. تو اس وقت آپ اپنے دل میں اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کر لیجیے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان حالات کو بہتر کر دیجیے. کیونکہ دل سارے کے سارے اللہ کے ہاتھ میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ اسی بھائی کو آپ کے لیے اتنا رسپیکٹفل بنا دے، یا اسی بھائی کو آپ کے لیے اتنا قدردان بنا دے کہ وہ آپ کی قدر کرے. یہ اللہ کے ہاتھ میں. تو آپ یہ دعائیں کرنا شروع کر دیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بالکل اپوزٹ جو آپ چاہتی ہیں وہ ہو، آپ اس کے لیے دعائیں شروع کر دیں، اپنے لیے اور اپنے بھائی کے لیے. بڑی بیوٹیفل دعا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، جو انہوں نے اپنے بھائی ہارون کے لیے کی تھی. رب اغفر لی ولی اخی، رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک، رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمہ انک انت الغفور الرحیم. تو یہ دعا اگر نہیں بھی آتی ہے، دعا اردو میں مانگنا شروع کر دیں، اللہ مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما دیجیے، یا جو میرے رشتہ دار ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرمائیے ہمارے گناہوں اس لیے سے، یا جو بھی آپ چاہیں. تو یہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہم میں سے یقیناً خواتین جو ہیں وہ اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی، اور یہ صرف بھائیوں کا نہیں ہے، بیٹوں کے ساتھ بھی بہت سارے پیرنٹس کو بھی بہت سارے بچے جو ہیں وہ لوگ ستاتے ہیں، انسلٹ کرتے ہیں، اور پیرنٹس بڑھاپے میں آ کے جب ان کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں فائنینشیل یا کسی طرح. تو ایسی کوئی بھی صورتحال آپ ہیں اگر اس کے اندر، یا آپ کسی کو دیکھتی ہیں، تو ان کو پھر اس طرح سپورٹ کر سکتی ہیں کہ آپ یہ کریں، آپ یہ کریں، آپ بالکل بھی برا نہ مانیں ان کی باتوں کا. یعنی سوچیں کہ بس اس کو تو شیطان نے وہ کر دیا ہے، جانے دیں. یعنی دل سے ان کے بھی ہٹائیں جو لوگ اس سچویشن کے اندر مبتلا. اور حقیقت یہی ہے، یہ سب شیطان کی ڈالی ہوئی مصیبتیں ہیں جو وہ بہن بھائی والدین اور اولاد کے درمیان ڈال کر چاہتا ہے تاکہ لوگ جو الگ ہو جائیں. اس انسان کو جس کو نیکی کا بڑا موقع ملا ہے، اور دوسرے انسان کو جس کو صبر کا موقع ملا ہے، ان کو یہ موقع نہ اٹھانے دیے جائیں، ان سے فائدہ نہ اٹھانے دیا جائے، اور رشتے کو کاٹا جائے. رائٹ، تو ایسی کوئی بھی سچویشن جو ہے وہ اپنے آپ کو، اور یہ ساری بات اپنے آپ سے ہی کرنی ہوتی ہے. یعنی آپ اپنے آپ کو یہ بتائیں کہ اگر میری انسلٹ کرے گا میرا بھائی خدا نخواستہ، یا میرے رشتے دار یا میرا بیٹا، تو وہ میری انسلٹ نہیں ہے. یعنی آپ کی رسپیکٹ جو ہے وہ کہیں نہیں جانے والی. لوگوں کی انسلٹ کرنے سے میری اور آپ کی رسپیکٹ نہیں جاتی، وہ تو اللہ کے نزدیک ہے. ٹھیک ہے، تو اگر کسی کے بیوی بچے بھی عزت نہیں کرتے، نہ کریں، کوئی بات نہیں، آپ کی تو عزت ہے نا. آپ ایک اللہ تعالیٰ کی ایک بندی ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا ہوا ہے.
جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کے بھائی کو، جس کے بیٹے کو، جس کے کسی بھی رشتہ دار کو اس کا گارڈین بنایا ہے. You see؟ تو آپ انامپورٹنٹ نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے کام دیا ہے. You see؟ تو یہ سب اپنے ساتھ سوچئے اور اپنی رسپیکٹ کو انٹیکٹ سمجھیے کسی بھی انسلٹ سے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ عام طور پر لوگ جب انسلٹ انہیں فیل ہوتی ہے تو ایک دم بھڑک جاتے ہیں، غصہ یا سیڈ یا ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو اپنے آپ کو ہمیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ میری عزت جو ہے یا میری رسپیکٹ جو ہے وہ میرے انسان ہونے میں، میرے مسلمان ہونے میں، میرے اللہ سے ڈرنے میں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں. If I am doing these things، اگر میں اس سب پہ ہوں، فالو کر رہی ہوں، تو کوئی بھی میری عزت خراب نہیں کر سکتا. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگ کتنی، اگر دیکھا جائے کتنی انسلٹ کرتے تھے، لیکن ایکچولی ان کی انسلٹ ہوئی ہی نہیں. آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ جو نان مسلم جتنی بھی چیزیں کرتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت تو ہے جو ہے اسٹیبلشڈ ہے، اسی طرح آپ کی عزت بھی اسٹیبلشڈ ہے. تو اپنی عزت کو اپنے بہن بھائیوں یا اپنے رشتہ داروں یا اپنے اولادوں کی ڈسرسپیکٹفل ہونے پر نہ رکھیے، ہٹا لیجیے وہاں سے. یہ پلیسمنٹ آپ نے غلط کر دی ہے. یاد رکھیے ہر چیز کی ایک پلیس ہے، وہ پلیس کہاں سے متعین ہوگی؟ وہ اللہ کے ڈیوائن نالج کے تھرو ہم متعین کریں گے. ٹھیک ہے؟ اور کسی بھی انسان کی رسپیکٹ جو ہے وہ اس کے مالی طور پر وہ کتنا ویلدی ہے اس پہ نہیں ہے. انسان کی رسپیکٹ یا ورتھ مال پہ نہیں ہے. کسی انسان کی کیا ویلیو ہے اس کا تعین اس کے پوزیشن سے نہیں کیا جا سکتا، اس کے لکس سے نہیں کیا جا سکتا، اس کے جاب سے نہیں کیا جا سکتا. اور یہ تو نان مسلمس کہہ رہے ہیں، مسلمان تو کیا. ٹھیک ہے؟ تو اپنے آپ کو کوئی بھی جو اس سچویشن میں ہے وہ اپنے آپ کو بالکل بھی یہ نہ سمجھے کہ میں تو بے عزت ہوں. نہیں، آپ اپنے آپ کو بتائیں میں جب بھی یہ دل میں خیال ہے اس کا ایک اینٹیڈوٹ لائیں. یاد رکھیے تھنکنگ ٹریپس ہوتے ہیں، سائیکالوجی ہمیں بتاتی ہے کہ یہ تھنکنگ ٹریپس ہوتے ہیں جس کے اندر آپ کی سوچ سے ہی آ رہی ہے کہ دیکھو میری تو کوئی عزت ہی نہیں، میری تو بے عزتی ہو گئی. یا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے میں بھی یہی تو معاملہ ہوتا ہے کہ اگر اس نے تو مجھے سلام نہیں کیا تھا، اگر میں سلام کروں گی تو سب سمجھیں گے کہ میں کوئی بہت ہی کوئی لولی ہوں، میں بے عزت ہوں. رائٹ؟ تو یاد رکھیے تھنکنگ ٹریپ ہے. اس ٹریپ سے اپنے آپ کو نکالیں. آپ ایک کاؤنٹر تھاٹ لے کر آئیں کہ نہیں، میری عزت تو میرے انسان ہونے، میرے مسلمان ہونے، میرے اللہ کا تقوی رکھنے میں، میرے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہے. اسی طرح سلام کرتے ہوئے اگر آپ جھجکیں کہ اگر ہم سلام کریں گے تو ہماری تو بے عزتی ہو جائے گی، کیونکہ پچھلی دفعہ تو کسی نے ہمیں سلام تک نہیں کیا تھا، جواب بھی نہیں دیا تھا جو ہم نے کیا تھا. یہ تھنکنگ ٹریپ ہے. آپ کہیں نہیں، سلام کرنے والے کی کبھی بھی بے عزتی نہیں ہو سکتی. تو اس طرح سے جب انسان اپنے آپ کو ہینڈل کرتا ہے، اپنے ایموشنس کو، اپنے تھاٹس کو، تو پھر وہ انیبل ہو جاتا ہے. ایکچولی وہ اپنی سائیکالوجی کو ٹھیک کر رہا ہے. ٹھیک ہے؟ اور جب سائیکالوجی درست ہو جاتی ہے تو پھر ہر چیز جو ہے ہمارا رویہ ہر چیز درست ہو جاتی ہے. آج ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ہم یہیں تک رکھتے ہیں. ہمارا ٹائم آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور دیر سے شروع کرنے کی میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں کیونکہ آج ٹائم ذرا سا ہمارا پچھلی کلاس کا بھی تھوڑا سا اپسیٹ ہو گیا تھا. تو آپ سے معذرت کہ ہم نے سے شروع کیا تھا اور ہم اس وقت ختم کریں اس کے ٹائم پر، لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. پلیز ان ساری باتوں کو جو میں نے کی ہیں یہ ان کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، ان کو لکھ لیجیے، ان کے اوپر عمل کیجیے. دیز آر آل پریکٹیکل تھنگس جو کہ مجھے اور آپ کو انیبل کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ان گائیڈنس کو اپنی زندگیوں میں، اپنے انٹریکشن میں اپلائی کریں. رائٹ؟ تو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صلہ رحمی کرنے والا بنائے اور ہمیں رحم کو کاٹنے والا نہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات سے بچائیں کہ ہم اپنے رشتوں کو کاٹنے والے ہوں. اللہ کرے ہم اپنے رشتوں کو جوڑنے والے ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے صلہ رحمی کی اس نیکی کو قبول فرمائے اور جنت میں اس عمل کے ذریعے، اس عمل کو ہمارے لیے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنائے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. رب اغفر لی ولوالدی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم اغفر لہما وارحمہما وادخلہما فی اعلی جنت الفردوس. یا رب العالمین ہمیں بخش دیجئے اور ہمارے والدین کو بخش دیجئے. انک انت الغفور الرحیم. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.